ہولی کا تعلق ہے اور جمعہ بھی ہے اور جمعے کے ساتھ ساتھ شب برات بھی ہے، جس کو عموماً مسلمان خاص طور سے فالو کرتے ہیں۔ ان میں دونوں پक्षوں سے یہ کہوں گا کہ دونوں صبر و تحمل سے کام لیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کی بھاوناؤں کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ دیکھنے کو آتا ہے کہ لوگ رنگ ڈال دیتے ہیں، اس سے کئی بار وواد ہو جاتا ہے۔ دیکھو، جہاں تک رنگ کا تعلق ہے، جان بوجھ کے ڈالنا یہ تو میرے خیال سے برادران وطن کے یہاں بھی اچھا نہیں مانا جاتا، اور اگر جان بوجھ کے کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ میں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ ان تمام چیزوں سے دور رہیں۔ جیسے جمعے کا دن ہے اور نماز کے لوگ جائیں گے اور کسی نے رنگ ڈال دیا، ایسے بھی کہا باہر جاتے ہوتے آتے ہیں۔ ایک تو رنگ ڈالنا ہے، ایک ہے ڈلنا۔ اگر رنگ ڈل جاتا ہے تو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اب بہرحال اگر کوئی جان بوجھ کر یہ رنگ ڈال رہا ہے تو برداشت تو ہمیں وہاں بھی کرنا چاہیے، لیکن برداشت ایک حد تک ہوتی ہے۔ جس طرح سے ابھی ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ حجاب ہے اسلام کا رکن نہیں ہے، اور اس کو لے کے کیونکہ آپ جمع کروائے ہیں دلی کے صدر بھی ہے، اس کے مدنظر کیا کہیں گے اس بیان کو لے کے؟ حجاب کا جہاں تک تعلق ہے اور کورٹ کے فیصلے کا جہاں تک معاملہ ہے، وہ ہمارے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے صراحت کے ساتھ بیان دیا ہے اور وہ بیان سب کے لیے کافی ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ آئین اور غیر شرعی فیصلہ ہے۔ اسلام میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ پردے کے متعلق صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں بیان کیا گیا اور مسلمان اس کو فالو کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو تو وہ کرنا چاہیے۔ اور سب کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے، کہیں نہ کہیں مسلم پرسنل لا جو ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں دخل اندازی ہے ایک طریقے سے۔ دیکھو، میں نے آپ کو کیا بتایا کہ غیر آئینی اور غیر شرعی فیصلہ ہے، اور میں اسے یہ سمجھتا ہوں کہ مذہبی آزادی پر ایک یہ حملہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ اس ملک میں ہر مذہب کو آزادی ہے کہ آپ اپنے مذاہب کے اعتبار سے وہ عمل پیرا رہیں۔ جس طرح سے لڑکیوں نے کہا کہ اگر حجاب نہیں لوگ اسکول جانا بند کرتے ہیں، بہت ساری لڑکیاں اسکول میں جا رہی ہیں، ان کے تعلق سے کیا آپ کہیں گے؟ دیکھو، جہاں تک ان کا معاملہ ہے کہ وہ اسکول نہیں جائیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ غلط ہے، اور جہاں تک ان لڑکیوں کا معاملہ ہے، ان لڑکیوں کا فیصلہ بھی کسی حد تک صحیح ہے، کیونکہ وہ جو معاملہ انہوں نے چلا رکھا ہے وہ صرف راستے میں حجاب کر کے جاتی تھی اور کلاس میں حجاب کو اتار کر کے وہ بیٹھتی تھی۔ کے اندر پکچروں کے ذریعے اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ غیر ضروری ہے اس طرح کے ماحول کو پیدا کرنا، ان کی پبلسٹی کرنا، اس طرح کی چیزوں کی پکچروں کو، کشمیر کو لے کے جو پکچر ریلیز ہوئی ہے حال فی الحال میں؟ دیکھو، یہ ہمارے اس ملک کے کا المیہ ہے اور بڑی دکھد خبریں جو آ رہی ہیں وہ سب کو دکھ پہنچانے والی ہیں، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو۔ جو اچھے سیکولر لوگ ہیں وہ ان تمام چیزوں کو قطعاً پسند نہیں کرتے۔ ظلم یہاں کسی پکش پہ ظلم نہیں، اور اگر ہوتا بھی ہے تو اسے برداشت کرنا چاہیے ایک دوسرے کے تئیں معاملات، نہ کہ اس کی افشا کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو ایسا ہے ہی نہیں، ہم نہیں مانتے کہ کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، اور اس طرح کی فلمیں بنانا، اس طرح کے ڈرامے بنانا یہ سراسر غلط ہے، بلکہ ان ایسی چیزوں کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور بھی بہت ساری ویڈیو آ رہی ہیں، کہیں مائک اتارنے کی ویڈیو آ رہی ہیں
اور کہیں کسی طرح کی ویڈیو آ رہی ہیں، یہ ان تمام لوگوں پہ لگام لگنی چاہیے اور ان کو کڑی سزا ملنی چاہیے اور سلاخوں کے پیچھے لوگ جانے چاہیے جو ملک کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں اور ملک میں فرقہ پرستی کو جنم دے رہے ہیں۔ سینکڑوں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ اس طرح کے حادثات نہ ہو، پھر امن شانتی بنے؟ بھائی چارہ اور قومی یکجہتی کے اوپر زور دینا چاہیے۔ ایک دوسرے سے جس طریقے سے برس ہا برس کی روایت چلی ہوئی آ رہی ہے کہ جمعیت علماء نے ہمیشہ قومی یکجہتی کا پیغام دیا ہے اور کبھی بھی جمعیت علماء نے فرقہ پرستی کو فروغ نہیں دی ہے، اور وہ کسی بھی دھرم کے تئیں آج تک کسی مذہب کو جمعیت علماء کی طرف سے ٹھیس نہیں پہنچی، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی طرف سے بھی ٹھیس نہیں پہنچی۔ ہمارے مذہب میں تو یہی ہے، وہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا، صراحت کے ساتھ بیان کیا، جس سے کسی کو بھی تکلیف پہنچتی ہو، اس کی زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے کسی سے تکلیف پہنچے، وہ مومن کامل نہیں۔